اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الاحد المتعال صلوات علی عبادہ المختار الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ درود بر محمد وعلی بیت محمد۔ ادھر آ جاؤ صحیح سمے آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، ادھر آ جاؤ، میں آپ کی زیارت بھی کرتا رہوں گا۔ سلامت ہے، درود پڑھ لیجئے ایک دفعہ محمد وعلی بیت محمد۔ ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھ لیجئے، چلے یہ بہتر ہے۔ توجہ ہے، میں دو چار گزارشات عرض کروں۔ فرمان ہو رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہمارا میرا حبیب نطق ہی تب کرتا ہے جب میری وحی نازل ہو۔ مصطفیٰ کا نطق تابع وحی ہے۔ ایک چھوٹی سی مشکل بات ہے، 2-3 منٹ لگیں گے، بے شک آپ کم ہیں، میں پوری ایمانداری سے جتنی دیر پڑھنا چاہتا ہوں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ صورت، تصویر، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ صورت کی یہ نطق ذہن میں رہے گا، جو میں نے آیت پڑھی تو صورت کا سمجھ میں آئے گا۔ یہ یوں سمجھیے کہ وہاں نجف میں یا شام میں یا قوم میں الہیات کی سطوحات پہ جو آخری درس پڑھائے جاتے ہیں وہ میں آپ کو عوامی لینگویج میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، عوامی سطح پہ آ کے۔ صورت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، صورت مخلوقہ، صورت مرکبہ اور صورت انزائیہ۔ 3 قسمیں ہیں جی، میں آسان کرنے کی کوشش کروں گا۔ صورت مرکبہ، مخلوقہ اور انزائیہ۔ میں یہ تینوں کا بھی بتا دیتا ہوں کیا ہوتی ہیں۔ جو صورت مخلوقہ ہے، خلق کی گئی صورت، یعنی وہ صورت جسے خلق کیا گیا ہو، اور خلق اسے کیا جاتا ہے جس میں مادہ ہو، مواد ہو، مٹیریل ہو، شے ہو۔ یہ ہے ایک صورت۔ یہ جیسے ہم سب ہیں، ہم سب صورت مخلوقہ ہیں، ہمیں مواد سے خلق کیا گیا ہے۔ آگ تھی، پانی تھا، مٹی تھی، ہوا تھی، یہ 4 عناصر بنے ہیں تو صورت مخلوقہ بنی ہے۔ یہ ہیں ہم، باقی ہم جیسے دکھنے والے۔ دوسری ہے صورت مرکبہ، ترکیب میں لائی گئی صورت جس میں مادہ نہ ہو، جیسے کہ فرشتے۔ سبحان اللہ، فرشتے ترکیب میں، نہج البلاغہ میں میرے مولا امیر فرماتے ہیں صورت عالیۃ عن المواد، فرمایا فرشتے مواد سے بلند صورت ہیں حضور۔ دوسری صورت، صورت مرکبہ، وہ صورت جس میں مٹیریل نہ ہو، مادہ نہ ہو، بس وہ ترکیب سے بنے ہوں۔ تیسری صورت، صورت انزائیہ۔ صورت انزائیہ کیا ہے؟ صورت سے نکلی ہوئی صورت۔ سبحان اللہ۔ میں آسان مثال دیتا ہوں، میرے سامنے یہاں آئینہ لگا دیں، میں یہاں کھڑا ہوں، آئینے میں میری جو صورت نظر آئے گی یہ صورت انزائیہ ہوگی۔ یہ ایک تو صورت ہوتی ہے نا جامد، آپ کسی کا پورٹریٹ فوٹو بناتے ہیں، لگا دیتے ہیں، وہ جامد ہے۔ لیکن جب میں آئینے میں نظر آؤں گا وہ میری صورت انزائیہ ہوگی۔ اب اس میں ادھر بھی جو احباب بیٹھے ہیں اس میں ہوگا کیا؟ میں ہاتھ اٹھاؤں گا، وہ آئینے والی صورت بھی ہاتھ اٹھائے گی۔
میں ہاتھ نیچے کروں گا وہ صورت بھی ہاتھ نیچے کرے گی. میں کہوں گا میں عالم ہوں، لب میرے حرکت میں ہوں گے، آواز ادھر سے بھی آئے گی کہ میں عالم ہوں. کیوں؟ جو حرکت میں کروں گا وہی میری صورت اندیہ کرے گی، کیونکہ وہ میری سورہ اندیہ ہے. اب اگر کسی کو وہ آئینے والی صورت سے دشمنی ہو جائے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، پہلے مجھے مارنا پڑے گا. آواز میری بند کرانی پڑے گی کیونکہ وہ تو میرے ساتھ بول رہا ہے، وہ میری نکلی ہوئی صورت ہے. اسی آئینے کے سامنے یہاں ایک اور آئینہ لگا دیں. ایک سامنے آئینہ تھا، زاویہ بنائیں، ایک آئینہ یہاں لگائیں، اس میں بھی صورت آئے گی. یہ میری صورت کی صورت ہے. ادھر بھی کچھ گزارش سمجھ میں نے آسان بات کر رہا ہوں سر، بالکل آسان سادی بات تاکہ سب کے اذہان تک پہنچے. یہاں زاویہ بنا کے ادھر لگائیں. آپ اس پورے پنڈال میں اگر 14 آئینے لگائیں، میں اکیلا ہوں ایک جگہ پہ، جو بات میں کروں گا 14 تصویریں وہی بات کریں گی. جو حرکت میں کروں گا 14 کی 14 صورتیں وہی حرکت کریں گی، کیونکہ وہ میری صور اندیہ ہے. اسی کو شریعت میں کلنا محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ. یا علی، یا علی، اس سے سادہ تو نہیں ہو سکتا تھا. یہی کلنا محمد کی عملی تفسیر ہے. جو ایک کرے گا وہی 14 کریں گے. اور بس میں مقصد تک پہنچ گیا ہوں. یہ جو آیت اتری تھی نا، وبا ینتے کو، میرا حبیب نطق تب کرتا ہے جب میری وحی آئے. اب اگر 14 محمد ہیں، بس باقی 13 کے لب حرکت کر رہے ہوں گے، آواز پہلے محمد کی ہوگی. سبحان اللہ. جی جی، یا علی. لب پہلے کے حرکت میں ہوں گے، آواز پہلے کی ہوگی. 14 میں سے کسی ایک کا انکار، سب کا انکار. اور میں آ گیا ہوں موضوع پہ. ایسے ہی علی کی صورت اندیہ کو عباس کہتے ہیں. جی جی، علی کی صورت اندیہ کو عباس کہتے ہیں. مصطفیٰ کی صورت اندیہ کو علی اکبر کہتے ہیں. سلامت رہیں. یاد میں آپ باخدا جتنے کم ہیں آپ بہترین سماعت فرما رہے ہیں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. حسین کی پاک اماں اس در پہ آنے والے کسی بندے کو خالی جھولی نہ اٹھائیں. میری دعا ہے منبر حسین علیہ السلام سے. اکبر سورہ اندیہ مصطفیٰ ہے، اور 10 محرم کو والی کربلا نے گواہی بھی یہی دی تھی. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. جب شہزاد علی اکبر کو مقتل میں بھیجا تھا تو یہ دعا مانگی تھی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد ابرزوا الیہم نطقا ومنطقا شبیہا لنبیک. پالنے والے گواہ رہنا، اس قوم کی جانب اسے بھیج رہا ہوں جو صرف شکل میں ہی نہیں، جو بولنے میں بھی تیرے نبی جیسا ہے. شبیہن، حضور سلامت رہے سر، شبیہن لنبیک. میں نے پچھلے سال بھی سرکار پہ کچھ خطاب کیا تھا. آج ذرا میں نئی جہت کی جانب لے جانا چاہ رہا ہوں. والی کربلا کی سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. جو بہترین انہوں نے بتایا وہی میں اسے آپ کو فلسفے کی زبان میں سمجھانے لگا ہوں کہ وہ خود والی کربلا نے کہا تھا کہ مجھے میرا نانا لوٹا دیجئے. مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. اس شہزادے کے صدقے سب جوانیاں سب کو نصیب ہوں. میں ایک جملہ آپ کے کہے ہوئے جملے پہ آگے بدل کے کہہ دیتا ہوں. رجت تو سنا ہوا ہے بھائی، یوں سمجھیے علی اکبر حسین منی و انا من الحسین کی تفسیر تھا. سلامت رہیے. اور اس شہزادے کے لیے ایک جملہ، خود میں نے پچھلے سال خطبہ پڑھا تھا سرکار کا، چند جملوں کا ترجمہ کیا تھا، اس میں کا ایک جملہ تھا. اور جب زین میں یوں کھڑے ہوئے نا تو وہاں فرمایا تھا
کیا حسین جملہ ہے. اب مجھے روکا ہے آپ نے, درود پڑھ لیجئے. بسم اللہ. خود حضور علی اکبر جب کھڑے ہوئے تو وہاں اپنے خطبے میں فرمایا تھا فَمُحَمَّدٌ يَعِظُكُمْ وَعَلِيٌّ يُخِيفُكُمْ. شامیوں یہ تم سے محمد کلام کر رہا ہے. سبحان اللہ. فَمُحَمَّدٌ يَعِظُكُمْ, محمد تم سے کلام کر رہا ہے. وَعَلِيٌّ يُخِيفُكُمْ, علی تمہیں ڈرا رہا ہے. اور وہاں بھی سرکار کے جملے تھے, فرماتے تھے بل فطرن اللہ شبیہا بنبیہ وسمیعا بولیہ. فرماتے ہیں میں محمد کا لباس پہن کے محمد نہیں بنا, بلکہ جب اللہ نے فطرت کے پردے چاک کیے تھے تب سے میں محمد کا ہم شکل تھا, علی کا ہم نام تھا. سبحان اللہ. یہ اگر آپ کے مزاج ہو تو ایک جملہ, یہ جب ختمی رسول دنیا سے گئے نا, پردہ فرما گئے, تو حضرت عباس مولا علی کے پاس آئے. جب رسول اللہ نے پردہ فرمایا تو سرکار عباس بن عبد المطلب, چچا تھے عباس, وہ آئے میرے رسول مولا علی کے پاس. انہوں نے کہا یا علی, رشتہ داری صرف آپ کی تو نہیں نبی سے, میری بھی تو ہے. فرمایا ہاں چچا, اس میں شک نہیں, آپ بھی چچا ہیں ہمارے. تو اس نے کہا یا علی یہ سارے تبرکات آپ نے کیوں رکھ لیے؟ نبی کے کچھ تبرکات میرے حصے میں بھی تو آنے چاہیے. فرماتا ہے چچا آپ پہنیں گے, جچیں گے, مجھے اچھا لگے گا, میرا چچا پہن رہا ہے. حسن جی بابا لاؤ نانا کے تبرکات. سرکار کا امامہ, ابا, قبا, نالین, تلوار, زرہ, خود سارے تبرکات منگوائے. کہا چچا پہنیے. حضرت عباس نے امامہ پہنا, ابا, قبا, تلوار, ڈھال, نالین. اب علی مولا مسکرا کے فرماتے چچا میں چاہتا ہوں مجھے اچھا لگے کہ میرا چچا نبی کے لباس میں لگتا کیسے, ذرا ٹہل کے تو دکھائیے, ذرا چل کے دکھائیے. جاگیے گا. عباس اٹھنے لگے, اٹھ نہیں سکے, کانپنے لگ پڑے. علی مولا فرماتے چچا ہو سکتا ہے وزن زیادہ ہو, آپ یوں کریں ڈھال و تلوار اتار دیں, آپ ذرا اٹھ کے دکھائیں. اٹھنے لگے, نہیں اٹھا گیا. کہتے ہیں شاید وزن زیادہ ہے, ابا کبا بھی اتار دیں, آپ ذرا اٹھ کے دکھائیں. اب ابا کبا بھی اتر گئی, اٹھا نہیں جا رہا. چچا نالین بھی اتار دیں. اکیلا امامہ رہ گیا تھا, کہا آپ اٹھ کے دکھائیں. عباس اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں, عباس بن عبد المطلب, اٹھا نہیں جا رہا. کہتا یا علی کان ثقلین علیہ, ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے اوپر دونوں جہانوں کا وزن رکھ دیا گیا ہو. جاگیے گا اور جملہ سنیے گا. کہتے ہیں حسن, اب لکھیے گا لوح قلوب پہ, صرف 19 سال عمر ہے سرکار حسن کی. نبی کی قامت ذہنوں میں رہے, وہ نبی کڑیل جوان تھے. فرماتے حسن جی بابا آؤ ذرا, آئے. ذرا نانا کا ماما پہنو. نانا کا بڑا ماما پہنا, حسن کو پورا ہو گیا. ذرا نانا کی نالین پہنو, حسن نے پہنی تو پوری آئی. ابا کبا, کہتے ہیں اب چل کے دکھاؤ. اب حسن ٹہل رہے ہیں. عباس حیران ہو کے کہتے ہیں یا علی یہی لباس میں نے پہنا تھا, اٹھا نہیں جا رہا تھا, حسن بچہ ہو کے ٹہل رہا ہے. کہا چچا محمد کا لباس صرف محمد کو آ سکتا ہے. سبحان اللہ. ہر وقت کا محمد, یا علی ہر وقت کا محمد, محمد کا لباس پہن سکتا ہے. جملہ کہوں حسین کے لال کی فضیلت میں, اکبر نے کربلا میں لباس تو کجا, سواری بھی رسول کی تھی. سارا لباس بھی اور سواری بھی. یہ جو عقاب تھا یہ نجاشی کی طرف سے تحفہ آیا تھا. یہ جو شہزادہ علی اکبر کا عقاب تھا, جب جناب جعفر تیار گئے تھے نا ہجرت کر کے, ہجرت حبشہ تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے, نصاب میں بھی ہے. وہاں سے جب پلٹنے لگے تھے تو اس نے کہا تھا کہ میری طرف سے پیغام دیجئے گا کہ میں ایمان بھی لایا اور میری طرف سے یہ تحفہ بھی ہے. وَلَا يَرْكَبُ عَلَى ظَهْرِهِ أَحَدًا, اور اپنے آقا سے کہہ دیجئے گا کہ اس گھوڑے کی پشت پہ آج تک کوئی بیٹھ ہی نہیں سکا. محمد کا تحفہ ہے تو بس محمد بیٹھے گا. اس پہ شبیر کا لال بیٹھ کے آیا.
تمام ہوئی زحمت ہے. صرف شکل میں محمد نہیں، حقیقت میں محمد ہے. سرکار علی اکبر کو والی کربلا اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے. جب کبھی کوئی خط و کتابت کرنی ہو، کوئی وثیقوں کا کام ہو، وہ یوں کہ کوفے خط لکھ رہے تھے میرے مولا حسین سرکار حسن کی نیابت میں، ساتھ میں علی اکبر کو بٹھایا ہوا تھا. ذہنوں میں ذرا تصور لے آئیے، بچہ بیٹھا بیٹھا کبھی اونگتا ہے نا، آنکھیں بند ہوں اور سوتا ہے بچہ، ایسے علی اکبر سونے لگے بظاہر. اس قبیلے کا کوئی فعل فطری نہیں ہوتا، ہدایت امت کے لیے ہوتا ہے. بظاہر سونے لگے. والی کربلا نے یوں ماتھے پہ ہاتھ پھیرا، کہا اکبر سونا نہیں. کچھ جملے کہے میرے مولا حسین نے، اسے لوری سمجھ لیجئے، اسے حسین کی طرف سے علی اکبر کا قصیدہ سمجھ لیجئے. فرماتے ہیں لاؤ تنم، علی اکبر کو کہہ رہے والی کربلا، لاؤ تنم اہ کی مائی، اہ کی مائی لے یجلاؤ کل غم، ومشے مائی اسری اسری بکل لو ہو قلم، الشمس والقمر وجوہ لعبتن ان شئت ردا او اخترم. 4 مصرے ہیں. حسین فرما رہے ہیں اکبر سو نہیں، آؤ تجھے عرش کی سیر کرا لاؤں. 2 مصرے جا کے سن لیجیے گا، بس یہی 2 مصرے ہی کہنے ہیں، زحمتیں اسی پہ تمام. میرے ساتھ چلو تمہیں عرش کی. ناد علی تو سب کو آتی ہے آپ کو ماشاءاللہ. ناد علی تجدہ، پڑھ دے صاحب، کل ہم و غم سینجلی، اسی سے نکلا ہے یجلا. یہ سینجلی ہے نا، اس کا معنی کیا ہے؟ علی کو پکار کے جس کے آنے سے ہر غم دھل جاتا ہے. اسی سینجلی کو یجلا بھی کہتے ہیں کہ جو غم دھو دے. حسین کہہ رہے ہیں علی اکبر تھوڑا مسکراؤ، لے یجلا کلو ہم، تاکہ میرے سارے غم ٹل جائیں. سلامت رہیے. کبھی 10 سال بعد میری ویڈیو دیکھو گے تو شاید پتہ چلے میں نے کیا کہا ہے، پتہ 10-12 سال بعد چلے گا. فرماتے ہیں فضحک لیجلا کل غم، تو مسکرا کہ میرے غم دھل جائیں. عزیزو جو اثر ناد علی میں رسول کے لیے تھا، وہی اثر حسین کے لیے اکبر کی مسکراہٹ میں تھا. سبحان اللہ. جو تاثیر ناد علی میں تھی وہی اکبر کی مسکراہٹ میں تھی. اور فرماتے ہیں الشمس والقمر وجوہ لعبۃ، ہمارے اکبر یہ سورج اور چاند تیرے کھلونے ہی تو ہیں. الشمس والقمر وجوہ لعبۃ، یہ شمس یہ قمر تیرے کھلونے ہیں. ان شئت ردا او اخترم، تیری مرضی نے اشارے سے پلٹا دے، تیری مرضی نے توڑ دے. سلامت رہیے، آباد رہیے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. بس اتنا ہی میسج تھا. آج آخری رات ہے کربلا کے جنگل میں اولاد بطول کی. ہم ایک ایک کر کے راتیں گنتے رہے. اللہ جانے ہم میں سے پھر اگلے سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا. یہ رات بڑی مشکل رات ہے. سانسیں اٹکی ہوئی ہیں اولاد علی کی اس رات میں. اور یہ آخری رات ہے کہ ماں کی گود میں بیٹا ہے، شوہر ہے اپنی زوجہ کے سر پہ، ہر بہن کا بھائی موجود ہے. کل والی جو رات آئے گی نا، نہ خیمے ہوں گے، نہ غازی کا پہرا ہوگا، نہ اکبر کی آذانیں ہوں گی. ایک تپتا ہوا ٹیلا ہوگا، صحرا ہوگا، علی کی بیٹیاں ہوں گی، جلی ہوئی چوب سے پہرا دے کے کہیں گی الحافظ والحفیظ. آج حضرت علی اکبر کی شبیہ آنی ہے.
حسین کا وہ نقصان ماتمیوں جو حشر تک پورا نہیں ہو سکتا۔ شہید محسن نقوی اللہ درجات بلند کرے، وہ فرمایا کرتے تھے جب آئی ہے نا علی کی بیٹی نانا کی قبر پہ، پوچھا رسول اللہ نے زینب کوئی دکھ جو نہ بھولے؟ بابا دکھ اتنے ہیں کہ ہر دوسرے سے بڑا ہے۔ نانا دکھ بڑے ہیں، ایک دکھ بڑا ہے۔ زینب وہ کون سا؟ نانا دکھ تو اتنے ہیں کہ دکھ خود شرمائیں گے جو زینب پہ نہیں ٹوٹے۔ نانا میں نے آنکھوں کے سامنے تیرے لال کو تڑپتے دیکھا، نانا میں نے بہت کچھ دیکھا، بازار میں گئی، شرابیوں میں خطبے دیے، بدماشوں کے مجمع سے گزری، یزید جیسے لعین سے کلام کیا۔ نانا یہ دکھ تو بھولیں گے نہیں، چھوٹے ہیں، ایک نہیں بھولے گا۔ زینب وہ کون سا؟ بی بی کہتی ہے کربلا سے شام تک 9 شہر تھے، 200 بازار تھے، 460 موڑ تھے، ہر موڑ پہ اکبر کا قاتل ہنس کے کہتا تھا میں نے تیرے لال کو مارا ہے۔ اجرکم من اللہ۔ نانا میں نے کربلا سے شام تک اکبر کے قاتل کے ساتھ سفر کیا ہے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اتنا حسین تھا اکبر۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عبداللہ، راہزن تھا، ڈاکو تھا۔ والی کربلا کو اطلاع ملی کہ تھوڑے سے فاصلے پہ عبداللہ نے خیمے لگائے ہوئے ہیں۔ فرماتے اکبر جاؤ اسے کہو کشتی نجات تیار ہے، معافی نامہ کھلا ہوا ہے، آ جائے، حسین لے جائے گا اسی کشتی میں بٹھا کے۔ علی اکبر آئے، اسے ہدایت وعظ و نصیحت کرنے عبداللہ کو۔ دور سے عبداللہ نے آتے دیکھا، سپاہیوں کو کہتا ہے کوئی آ رہا ہے، اسے گھیر کے لوٹو۔ اس کے سپاہیوں نے شہزادے کو گھیرا، شہزادے نے تلوار میں ہاتھ رکھا، جیسے ہی تلوار نکالی نہ دور سے عبداللہ کی نظر پڑی، سپاہیوں کو کہتا ہے رک جاؤ۔ وہ رک گئے، خود گھوڑے پہ بیٹھا قریب آ کے کہتا ہے شہزادے غلطی کی معافی دے دے، تو تلوار نکال رہا تھا، میری نظر تیرے ہاتھوں پہ پڑی ہے، میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی ہے، جس کے ہاتھ اتنے حسین ہیں اللہ جانے اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ ذرا اپنے چہرے سے نقاب ہٹا، میں دیکھوں تیرا چہرہ کتنا حسین ہے۔ ایک دفعہ مدینے کی جانب رخ کیا، پھر نقاب ہٹا کے کہتے ہیں عبداللہ تو دیکھ، جس کی حسرت تھی وہ مدینے رہ گئی ہے۔ اجرکم من اللہ۔ بس آنکھوں کا وضو ہو، میں نے تمام کیا، زیادہ میں نے انتظار نہیں کرانا ماتمیوں کو۔ کوشش کرنا، خود علی کی بیٹی کی اپنی نصیحت و وصیت بھی ہے۔ فرماتے قد اتحیر لما لم تبکی عیون علی ابن علی الاکبر، فرماتے میں حیران ہوں وہ آنکھیں ہیں کیسے جو ہیں بھی اور اکبر پہ نہیں رو سکی۔ چند جملے پرسے کے لیے عزیزو، حسین پہ اکبر کی شہادت کا اثر یہ ہوا تھا کہ جب علی اکبر نے کہا تھا نا بتا علیک منی سلام، بابا میرا آخری سلام، حسین کی رہوار دائیں کھڑا تھا، حسین بائیں چل پڑا۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ زین پہ سوار ہوا اکبر، میں نے مقتل کے 2 جملے پڑھنے ہیں۔ زین پہ خود شبیر نے بٹھایا، 8 دفعہ علی اکبر کو خیمے سے بھیجا گیا ہے، پھر بلایا گیا ہے۔ پہلی دفعہ حضرت سکینہ نے کہا اکبر اکبر ذرا گھوڑا روک، گھوڑا روکا، اکبر فخل رجلے کے، اکبر ذرا اپنا پاؤں رکاب سے نکال، قبل اعلی رجلے ہی، اکبر کے پاؤں پہ بوسہ دیا، کہا چھوٹی بہن کا بوسہ ہے، اب ذرا زین سے اتر۔ اب جو اکبر اترا اپنی چادر بچھائی زمین پہ، کہا اکبر ذرا چادر پہ لیٹ۔ اکبر لیٹا، سینے بند کھول کے سینے پہ بوسہ دے کے کہتی ہے سغرا نے کہا تھا اکبر کی جب شادی ہو میری طرف سے اکبر کے سینے پہ بوسہ دے۔ اللہ اکبر۔ میں سارے ودے بھی نہیں پڑھنے لگا، زبان منہ کو آتی ہے ماتمیوں، کلیجہ پھٹ جائے۔ اکبر جیسا شبیر کا بیٹا اور لعین کی برچھی،
نیزہ نہیں برچھی، برچھی ہوتی ہے ٹیڑھی، جب ماری جاتی ہے تو کلیجہ ساتھ لاتی ہے، لیکن اکبر کے لعین قاتل نے برچھی مار کے نکالی نہیں، توڑ دی ہے۔ کہتا ہے حسین خود نکالے گا، دیکھوں گا کتنا بڑا صابر ہے۔ ماتمیوں، ادھر شہزادہ زین سے اترا، حسین خیموں سے چلا، لفظ یہی ہے یوں چل چل کے، حسین کوہنیوں کے بل چل چل کے اکبر تک آیا ہے۔ ایک جملہ ہے درد والا، سید ابو محمد جارودی وہ کہتے ہیں جب اکبر تک پہنچا نا، اکبر کا سر زانوں پہ رکھا، اکبر کی آنکھیں صاف کی، اکبر شدت رخا ہے، برچھی گہری ہے، جی بابا، برچھی رلا رہی ہے، نہیں بابا، روئے کیوں ہو؟ یوں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بابا کا امامہ سنبھال کے مٹی صاف کر کے کہتا ہے تجھ پہ لاکھوں اکبر قربان، تیرے رخسار پہ مٹی کیسے لگ گئی ہے؟ رو کے کہتا ہے اکبر میں تیرے قاتلوں سے رستے پوچھ پوچھ کے، اٹھ اٹھ کے، گر گر کے، بڑی مشکل سے تیری لاش تک پہنچا۔ بس آخری جملہ کہوں گا، لے آئیے گا تابوت۔ رونے والوں ماتمیوں، میں یوں کہہ سکتا ہوں، شبیر نے برچھی نکالی، اکیلی برچھی نہیں، برچھی کے ساتھ کچھ آیا، شبیر نے امامے میں چھپایا، اکبر اٹھا کے خیموں میں لائے۔ اکبر کی ماں کدھر ہے؟ فضہ ذرا اکبر کی ماں کو بلاؤ۔ فضہ خیمے میں آئی، ام لیلہ دیواروں پہ ہاتھ مار رہی ہے، بی بی تیرا اکبر زین سے اترا ہے۔ بی بی کہتی ہے جب سے پتا چلا ہے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اللہ جانے میرا